بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو اور دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں یا دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا، وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے۔ اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں، جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون و اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئیں اور بغیر ضرورت جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ ہی پر لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹا ہی افضل ہے، خواہ قبلے کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ، یا قبلہ دائیں ہو جائے یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لینا چاہیے، کیونکہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی یا مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کی برتنوں کو ڈھانپنا، سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی کی بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا ہے۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلاتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو، جو گر پڑنے سے روک دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ اب ہم اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ ناظرین، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقوی، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں جب 10 سال کے ہو جائیں۔ علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داود کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ دو بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق کر ڈال دے۔
अगरचा वो बाई ही क्यों ना हो जब वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अलहदा बिस्तर पर सुलाने का जो हुक्म आज से 1400 साल पहले दिया, आज की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस और जिनसियात के माहिरीन ने न सिर्फ इसको तस्लीम करते हैं बल्कि इस पर जोर देते हैं, इसके फायदे गिनवाते हैं और इससे लापरवाही बरतने पर बुरे अंजाम से डराते हैं। किताब अपने बच्चों को जिनसियात से आगाह रखो, जिसको अंजमन मुआयना अतफाल अमेरिका ने तैयार किया है। जरूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर सोने दिया जाए और बेहतर तो यह है कि इन्हें एक कमरे में भी न सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे मुतवातर एक बिस्तर पर सोते हैं उनके अंदर रगड़, मुश्तजनी और जिस्मानी मिलाप का मर्ज रहनुमा होता है और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं। सोने के कमरे में माँ बाप के साथ साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत हिकमत और दानाई से खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे बाजार सोए हुए इतने नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वो जागते होते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आम तौर पर यही हाल है। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जिनसी मिलाप की हालत में बेजार हो कि देख कर डर जाते हैं और अक्सर इनका बुरा हाल होता है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि रात की गहराई स्याही भी इनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए कि हरकत और सकनात से भी छोटे बच्चों की नींद अचट हो जाती है। और ये जो नौखेज बच्चों में जिनसी है और रावरी के जरासीम सरयत कर जाते हैं और इब्तिदा से इनकी आदत बिगड़ने लगती है। इन अवारिस की कड़ियों को हम निहायत आसानी के साथ बिस्तर अलहदा ना करने की इस गफलत के साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चे माँ बाप के साथ एक कमरे में सोते हैं और इनके हरकतों से मुतासिर होते हैं, जबकि शरीयत और अकल की रूह से इसकी सख्त ममानत वर्त है। इसलिए माँ बाप को इस सिलसिले में बड़ी एहतियात और सख्त परहेज की जरूरत है। अल्लामा मनावी जामे सगीर की शरह में फरमाते हैं, जब तुम्हारी औलाद 10 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो इनके वो बिस्तर जहां वो सोते हैं जुदा जुदा कर दो। शहवत की मुसीबतों से डरते हुए अगरचा 2 बहनें ही हों। इस तरह एक रवायत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मर्द मर्द के सतर की तरफ ना देखे और ना ही औरत औरत के सतर की तरफ देखे, और मर्द मर्द के साथ एक कपड़े में जमा ना हो और औरत औरत के साथ एक कपड़े में जमा ना हो। इसमें भी ये हिकमत पेश नजर है कि मर्द व जन बुराई से महफूज रहें और अपने आप को गुनाहों से बचाए रखें, क्योंकि जब खलवत और एक ही बिस्तर में उन्हें सोने की जगह मिले तो शैतानियत का दरवाजा खुलने में देर नहीं लगती। शरीयत इस्लामिया ने इस दरवाजे को बंद करने के लिए ये तालीम दी है कि 10 साल जो शऊरी उम्र की इब्तिदा होती है से ही ये पाबंदी आयद कर दी जाए ताकि बुराई के रास्ते मुस्तद हो जाए। इसलिए हमें इस बात की तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए और अपने बच्चों को इस्लामी तालुमात से हमकिनार करने के लिए पूरी मेहनत और तंग दो से काम लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।